الحمدللہ اسلام ایسا سچا اور کامل دین ہے جو قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کے ماننے والوں پر آزمائش کی آندھیاں چلیں، نئے نئے فتنے ظاہر ہوئے، گمراہی کے بادل چھانے کے ساتھ ساتھ بے راہ روی اپنی بجلیاں گرانے لگی، بدعقیدگی کی دعوت عام ہونے کی وجہ سے لوگ نیکی کے راستوں سے دور ہونے لگے۔ اللہ کریم نے دین اسلام میں پیدا ہونے والے اس بگاڑ کو ختم کرنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہر دور میں اس امت مرحومہ کو ایسی ہستیاں عطا فرمائیں جو علم و عمل، تقوی، پرہیزگاری کے انوار سے منور ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کی مجاہدانہ صفات سے آراستہ تھیں۔ جب معاشرہ ان کی تجدیدی کوششوں کے خوشبودار مدنی پھولوں سے معطر ہونا شروع ہوا تو فتنے دور ہو گئے، گمراہی کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، بے راہ روی کی طوفانی شدت میں کمی آ گئی، بے عملی کے سیلاب کا زور ٹوٹنے لگا، شجر اسلام پھر سے سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے اٹھا، ہر طرف سنتوں کی بہار آ گئی، روحانیت کے پھول کھل اٹھے، علم کے چشمے پھوٹ نکلے، عمل کے دریا بہنے لگے، عاشقان رسول گلستان اسلام کے مہکتے پھول اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے مقدس جذبے کے تحت سنتوں کی خوشبو ہر سو پھیلانے لگے۔ الحمدللہ احیاء سنت، بقائے اسلام کے انقلابی جد و جہد کرنے والی ایسی شخصیات ہر دور میں اپنا فیضان عام کرتی رہی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد، ہر 100 سال کے آخر میں ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا، دین کو نئے سرے سے زندہ کرے گا، دین کے اندر جو بدعتیں داخل ہو چکی ہوں گی، دین کے اندر جو غلط چیزیں داخل ہو چکی ہوں گی، ان غلط چیزوں کو دور کر کے اسلام کی حقیقی تصویر امت کے سامنے وہ شخصیت پیش کرے گی اور لوگوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلائے گی۔ شیخ الاسلام بدر الدین ابدال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، ہر 100 سال کے آخر میں جبکہ علماء امت بھی تیزی کے ساتھ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، برائیاں عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بے حیائی، بے راہ روی اور فتنے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے اندر جہالت عام ہونا شروع ہو جاتی ہے، دینی احکام سے روگردانی شروع ہوتی ہے، لوگ دین سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں رب کریم دین کی تجدید کے لیے ایسے عالم دین کو ظاہر کرتا ہے جو ان خرابیوں کو دور کر دیتا ہے اور ان برائیوں کے سامنے علل اعلان بیان کر کے دین کو نیا کر دیتا ہے، دین کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ وہ سلف صالحین کا بہترین نعم البدل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ تجدید دین کا معنی بیان کرتے ہوئے خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تجدید کا معنی یہ ہے کہ ان میں یعنی اس عالم دین میں ایک صفت یا بہت ساری ایسی صفات پائی جاتی ہیں جس سے اس امت کو فائدہ پہنچتا ہے، دینی فائدہ حاصل ہو، جیسے تعلیم و تعلم، تدریس، واعظ و نصیحت، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، لوگوں سے دینی خرابیوں کو دور کرنا، اہل حق کی امداد کرنا، یہ وہ صفات ہوتی ہیں جو اس عالم دین میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نیکی کی دعوت عام کرنے والے
اکثر بزرگان دین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنی حکمت و فراست اجتماعی اور انفرادی کوشش کے ذریعے لوگوں کو گناہوں سے بچایا ہے، لوگوں کو نیکی کے راستے پر گامزن کیا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے، لوگوں کا تعلق اللہ رسول سے جوڑا ہے، لوگوں کو دین کی درست تعلیمات پہنچا کر لوگوں کی سدھار، لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کر کے ان کے عمل کو نکھار دیا ہے۔ ان بزرگان دین نے پوری لگن کے ساتھ ان عاشقان رسول کی تربیت فرمائی، پھر انہی میں سے کسی کو اپنی خلافت تو کسی کو اپنی وکالت سے نوازا، اور حسب مراتب ان کو درجہ بدرجہ ان کے علم کی اور ان کے عمل کی تربیت کر کے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ وہ اللہ والے، وہ عالم دین، وہ بزرگ دنیا سے چلے بھی گئے تو ان کے پیچھے ان کے جانشینوں نے دین اسلام کو مزید عام کرنا شروع کر دیا۔ اس پرفتن دور میں یعنی 15ویں صدی میں، جبکہ دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار، ٹی وی اور وی سی آر اور سوشل میڈیا اور فیشن پرستی کی پھٹکار مسلمانوں کی اکثریت کو بالکل یوں سمجھیے کہ گناہوں کے اندر دھنسا چکی تھی، بے عمل بنا چکی تھی، علم دین سے بے رغبتی اور ہر خاص و عام کا رجحان صرف دنیاوی تعلیم ہی کی طرف شروع ہو چکا تھا۔ غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کو مٹانے کے ناپاک ارادوں سے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو بگاڑنے کی ناپاک سازشیں کر چکی تھی۔ مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا، لادینیت اور بد مذہبیت کا سیلاب ٹھاٹھے مار رہا تھا، ہر دوسرا گھر سینما گھر بنتا چلا جا رہا تھا۔ مسلمان موسیقی، شراب اور جوئے کا عادی ہو کر تیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے عمیق گڑھے میں گرتا جا رہا تھا۔ گلشن اسلام میں خزاں ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ ان نازک حالات میں اللہ کریم نے اپنے ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دنیا کے اندر بھیجا۔ 1950 کے اندر امیر اہل سنت کراچی میں ہی پیدا ہوتے ہیں، جن کو دنیا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج ہم موسیٰ لین میں ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی قبلہ امیر اہل سنت نے دین کا کام شروع کیا تھا، جہاں یہ وہی مقامات ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دین کا کام شروع کرنے کے لیے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ تنظیم دنیا کے تقریباً ملکوں کے اندر پھیل گئی اور لوگوں کو نہ صرف دین کی تعلیمات دی بلکہ لوگوں میں شعور پیدا کیا۔ آج دعوت اسلامی کے اندر صرف نوجوان نہیں ہیں، دعوت اسلامی میں صرف بچے نہیں ہیں، دعوت اسلامی میں بزرگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ معاشرے میں تقریباً ہر طبقے کا فرد آپ کو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والا ملے گا۔ آج دعوت اسلامی کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قبلہ امیر اہل سنت کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ امیر اہل سنت دور دراز کا سفر کرتے، دن میں بسا اوقات ایک سے زائد مرتبہ بیانات کرتے، جہاں نماز پڑھتے وہاں بیان کرتے، بسوں، ٹرینوں، یہاں تک کہ پیدل سفر کر کے بھی مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، شہر شہر خود تشریف لے جاتے، اور جہاں بھی جاتے اپنے گھر سے کھانا بنوا کر ٹیفن میں خود لے کر جاتے، یہاں تک کہ نمک کی ڈبیاں وہ بھی خود لے کر جاتے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، پانی کی بوتل بھی آپ کے پاس ہوتی۔ آج سے 40 سال کے بعد بھی امیر اہل سنت کو فیضان مدینہ میں آپ اگر دیکھیں گے مدنی مذاکرے کے دوران تو آپ کے گھر سے پانی پینے کے لیے آپ کے لیے آتا ہے۔ پانی فیضان مدینہ سے نہیں پیتے، کھانا فیضان مدینہ سے نہیں کھاتے، کھانا بھی اپنے گھر سے کھاتے ہیں، پانی بھی آپ پینے کے لیے گھر سے آپ کے لیے آتا ہے۔ یہ ہے مرد کلندر کا اخلاص۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ مریضوں کی عیادت کرتے، یہاں پر کئی بزرگ موجود ہوں گے جنہوں نے وہ دور دیکھا ہوگا امیر اہل سنت کا، کہ جب امیر اہل سنت
مریضوں کی عیادت کرتے، نماز جنازہ میں شرکت کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے غسل کرواتے، کفن پہناتے، قبر میں اتارتے، اور غمی خوشی کے موقع پر مسلمانوں کی ایسی دلجوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جاتے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں، خوف خدا، عشق مصطفیٰ اور اتباع سنت کے عظیم جذبے اور احیاء سنت، عفو و درگزر، صبر و شکر، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص، حسن اخلاق، جود و سخا، عبادت و ریاضت، دنیا سے بے رغبتی، حفاظت ایمان کی فکر اور علم دین کو عام کرنے کے پاکیزہ جذبے کے تحت امیر اہل سنت نے جیسی محنت کی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، اور آج اللہ نے اس کا صلہ بھی پھر آپ کو عطا کیا ہے۔ آج اللہ نے صلہ بھی عطا کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ کوئی زیادہ دولت نہیں ہے، زیادہ آپ کے بنگلے نہیں ہیں، پراپرٹی زیادہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پر ایسی حکومت ہے کہ ایک چھوٹا سا رسالہ بھی اگر نکال کر کہتے ہیں کہ کون لینا چاہے گا تو لوگ کروڑوں روپے لے کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں امیر اہل سنت کے بنائے ہوئے ادارے، بچوں میں اگر دیکھا جائے تو بچوں میں قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ دیا ہے، بڑوں کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مدرسہ بالغان دیا ہے، بچیوں میں اگر قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ للبنات دیے ہیں، بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے آپ نے جامعۃ المدینہ قوم کو دیا ہے، عالم اور مفتی بنانے کے لیے دارالافتاء اہل سنت دیے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور گھر گھر دین کی دعوت پھیلانے کے لیے مدنی چینل کا تحفہ دیا ہے۔ بنگلہ میں بنگلہ مدنی چینل ہے، اور آپ نے بیرون ملک انگلش بولنے والوں کے لیے انگلش میں چینل ہے، اردو بولنے والوں کے لیے اردو ٹرانسمیشن ہے، اور عرب ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہر جگہ امیر اہل سنت کے تربیت یافتہ مبلغین مساجد کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی، گلی گلی محلے کے اندر بھی، اور دنیا کے مختلف زبان بولنے والوں میں بھی دین کا کام عام کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ امیر اہل سنت کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ لبیک کہتے ہوئے اس قافلے کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ دعوت اسلامی کے اس دینی کام کو عام کرنے کے لیے بالکل تیار نظر آتے ہیں۔ اخلاص اگر ہو تو اخلاص کی برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی محنت میں بھی رب تعالیٰ بہت سارا کام عطا کر دیتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو، صرف دکھلاوا ہو، محنت بہت ہوتی ہے لیکن اس محنت میں برکت نہیں ہوتی، وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے کام ہوتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی اس امت پر امیر اہل سنت کا بہت بڑا احسان ہے۔ رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب تعالیٰ نے اس مرد کلندر کے دور میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم بھی بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی امیر اہل سنت کے دور میں جی رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا، زمانہ دیکھے گا، زمانہ یاد کرے گا کہ ایک مرد کلندر تھے جو کراچی سے تحریک لے کر اٹھے، دنیا بھر میں جس نے دین کو عام کیا تھا۔ لوگ تو تاریخ لکھتے ہیں، لوگ تاریخی کارناموں کو لکھتے ہیں، اللہ نے امیر اہل سنت کو وہ مقام دیا ہے کہ آپ کی تاریخ کوئی اور نہیں لکھ رہا، اس دور کی تاریخ امیر اہل سنت اپنے عمل اور اپنے کردار سے خود لکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو فیضان دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بند کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین